السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت مسلمہ میں پیدا ہونا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم کیا ہوتے؟ قرآن نے اشارہ کیا ہے، مختصر مگر جامع بات، ایک ہی جملے میں یہ بات بیان فرما دی کہ اگر حضور نہ ہوتے تو ہم کیا ہوتے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہدایت کا نور لے کر آئی، اور یقین جانیے کہ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ وہ لوگ جن کے رنگ جدا، نسل جدا، ملک جدا، زبان جدا، ایک ڈور میں پرو دیا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کسی کا کوئی بھی فرقہ ہو، لیکن جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، ایک مسلمان کا ایمان بڑھ جاتا ہے بلکہ زندہ ہو جاتا ہے ہم جیسوں کا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہر فرقے کے عالم اور عامی کو اپنا بھائی مانتا ہوں، دینی بھائی۔ اس سے محبت کیوں کر ہے؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر فرقے کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، دینی بھائی اسلام کے فرقوں کے۔ ان لوگوں کی یہ مہربانی ہے کہ یہ ان سے محبت کرتے ہیں جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ میرے ایمان کا حصہ ہیں بلکہ جان ہے۔ اس کے بھی ایمان کا حصہ ہے، میرے بھائی کے بھی، لیکن اس کے ساتھ کتمان حق وہ بری بلا ہے جس کا رد انتہائی ضروری ہے۔ حق نہیں چھپانا، اپنے بھائی کو سمجھانا ہے جس کو میں حق سمجھتا ہوں۔ میرے مد مقابل ایک بہت ہی اچھے انسان ہے رضوی صاحب، اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کلمہ پڑھتے ہیں۔ میری خیر خواہی کریں گے، ان کی عزت کرنا مجھ پر واجب ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہی ان کا مجھ پر احسان ہے اور میری محبت کی وجہ ہے۔ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو پھر ان سے محبت نہیں، لیکن یہ مانتے ہیں اور میں بھی مانتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ میں کھلی دعوت دیتا ہوں بھائی کو کہ جس بات کو وہ حق سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں دلائل سے بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آج گروپ کا نام بھی چینج نظر آ رہا ہے۔ تو جیسا کہ بھائیو آپ سب کو پتہ ہے، آج ایک اصلاحاً گفتگو ہوگی اور مناظرے کی صورت میں آپ سنیں گے کہ عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، کچھ ہم مسلمان جو ہیں وہ اس کو مستحب عمل سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہر سال، سارے ہی سال جو ہے اس عنوان سے محفلیں سجتی رہتی ہیں، اور جب ربیع الاول کا مہینہ قریب آتا ہے تو پھر اس میں اور ہی جو ہے جوش و خروش کے ساتھ مسلمان تقریباً 1150 سال سے بڑے پیمانے پر اہتمام کرتے آ رہے ہیں۔ اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ کچھ مسلمان جو ہے وہ اس کو نہیں کرتے، ان کے پاس دلیلیں ہیں کہ یہ بدعت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ اور کچھ مسلمان ہیں جو کرتے ہیں، ان کے پاس ہر طرح کی دلیلیں ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جی قرآن حدیث سے وہ قیاس کرتے ہیں، بعض آیات کریمہ سے اور حدیث سے۔ اس کے علاوہ وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس پر بڑے بڑے محدثین نے اس کو مستحب اور مباح کہا ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ باعث برکت ہے، اور کچھ نے کہا کہ کچھ محدثین نے تو دعائیں دی ہیں کہ جو یہ عمل حضور کی محبت میں کرتا ہے۔ لیکن ایک بات تمام محدثین کے ساتھ مسلمہ رہی، پکی رہی، وہ کیا تھی؟ اگلی بیت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بات ایسی ہے جو ہر محدثین نے کہ ہاں جو ہے وہ جو ہے متفرق رہی، وہ کون سی تھی؟ ایک جیسی رہی، وہ کیا تھی؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو عمران میں آپ سے یہ بات شیئر کر رہا تھا کہ مناظرے سے پہلے یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہر بندے کو تھوڑا سا وہ پوائنٹ آف ویو مل جائے کہ آج جو بات ہونے والی ہے وہ کس موضوع پر کیسے ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ محدثین کے ہاں پوائنٹ جو ہے وہ متفرق جو ہے رہا ہے، ایک جیسا رائے مشترک رہا ہے. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہر محدث نے یہ بات کہی میلاد اس صورت میں یا محفل میلاد یا جشن میلاد اس صورت میں ٹھیک ہے کہ اس میں خرافات نہ ہوں، برے کام نہ ہوں، جیسا کہ عورتوں کا ناچنا، ملنا جلنا، اس طرح کی کوئی بھی غلط کام وہ میلاد النبی کے عنوان پر نہ ہو. جو ہے عبادت کی جائے، اچھے کام کی جائے، جو ہے نفل پڑھے جائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے، حضور کے حدیث کا بیان ہو، لوگ اکٹھے ہوں تو وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہو. تو اس چیزوں سے جو ہے یہ کرنا ہی بہت اچھا ہے. اس پر بڑے بڑے محدثین جن کو سبھی حضرات تمام امت جن پر اتفاق کرتی ہے، ایسے محدثین وہ بات کہہ کر گئے ہیں. اور مکہ المکرمہ کے اندر بھی یہ میلاد ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، سوائے ابھی کچھ چند ایک سال پہلے اس پر پابندی لگی ہے. اس سے پہلے ہمیشہ سے پوری دنیا کے مسلمان اس پر محفل میلاد لوگ کرتے آئے ہیں. میلاد کی محفل چلتے تھے، بڑے بڑے پیمانے پر کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی. ہر قسم کے جو بھی جس طرح چاہے وہ سیلیبریٹ کرتا آیا ہے، یعنی مناتا آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن. ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے پیارے محترم بھائی، جو شرط کی بات میں کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ میں صرف آپ سے گزارش کر کے ایک بات کی اجازت چاہتا ہوں، وہ آپ کی طرف سے شک نہ ہو اور وہ کسی دلیل میں بھی نہ آئے، لیکن تائید کے لیے میلاد النبی کے عنوان کے تائید کے لیے اگر آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں ساتھ ساتھ مناظرے کے دوران بھی اور اس کے علاوہ بھی آگے پیچھے میں لوگوں تک یہ بات بھی پہنچاؤں کہ محدثین جو بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں ان کا پس منظر میلاد کے عنوان سے کیا رہا ہے. انشاءاللہ اپنے مناظرے کے اندر میں ہر چیز کے ساتھ ساتھ، ہر حدیث کے ساتھ ساتھ، ہر قرآن کریم کی آیت کریمہ کے ساتھ ساتھ اور آپ کے ہر اعتراض پر انشاءاللہ میرا یہ جو ہے نظریہ ہے اور میں یہ بات چاہتا ہوں کہ میں ساتھ ساتھ محدثین جو بڑے بڑے محدث گزرے ہیں جن کو تمام اہل جو ہے وہ اسلام جو ہے اپنا محدث تسلیم کرتے ہیں، ایسے محدثین کا جو ہے وہ حوالہ بھی ساتھ ساتھ پیش کر دوں تاکہ اس کی جو ہے آسانی کے ساتھ بات سمجھی جا سکے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے محترم بھائی، نہیں اور کوئی بات نہیں ہے، بس اگر آپ فری ہیں تو آپ ابھی آ جائیں تاکہ بات شروع کی جائے. مراد زید صاحب آپ ہی ہیں، میں ایک منٹ آپ کا نمبر دیکھ لوں تو آپ جو ہے آ جائیں، ابھی سے گفتگو شروع ہو جائے تاکہ وقت کو ضائع کیے بغیر زیادہ بات ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے بات کی محدثین کی اور ان کی آراء کی، جبکہ یہ اتفاق کی باتیں نہیں. اب آپ نے کہا کہ اس کو شرط میں شامل کر لیں. نہیں، اس پر میں اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ پیارے بھائی محدثین کی آراء بطور دلیل دینا درست نہیں. محدثین کی عزت اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ ہم پر کروڑوں رحمتیں کرے، لیکن ان کی آراء بلکہ کسی کی بھی رائے دین میں غیر مشروط پیروی کا درجہ نہیں رکھتی. آئیں اس طرف جو ہم میں اور آپ میں کامن ہے. ہم قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں ہی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. آپ نے تقریباً 5 منٹ سے اوپر لے لے ہیں، لیکن میں تھوڑی سی مختصر بات کر کے آپ کو دیتا ہوں، اور 2 منٹ سے اوپر وائس نوٹ نہ سینڈ کریں، ایک ہی وائس نوٹ میں فنش کریں. اگر نہیں ہوتا تو کہہ دیں کہ میں یعنی کنٹینیو رکھوں گا، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 4 منٹ کی وائس نوٹ سننا، پھر ساری باتیں یاد رکھنا اور پھر ان کا جواب دینا، یہ مشکل امر ہوگا آپ کے لیے بھی. جب میں بولوں گا نا 4 منٹ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اولی الامر کی.
اور اگر تم میں تنازع ہو جائے، اولو الامر سے مراد یہاں پر ہم محدثین بھی لے سکتے ہیں، کوئی اس میں قباحت نہیں، حکام بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ اگر تم میں تنازع ہو جائے پھر محدثین پیش ہوں گے؟ نہیں، قرآن ہے بھائی میرے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی چیز میں آپ کا تنازع ہو جاتا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اب فیصلہ ہمارا ہوگا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا۔ تو پیارے میرے بھائی، اسی کو آگے رکھیں۔ اگر آپ آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو فرمایا ذالک خیر و احسن تحویلا، یہ کام تمہارا بڑا اچھا ہوگا، اللہ رسول کی طرف رجوع کرنا، اسی طرف رجوع کریں، آئیں اور 2 منٹ بات لیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، میں کوشش کروں گا کہ 2 منٹ سے کم ہی وائس ہو۔ اور آپ نے آیات کریمہ پڑھی ہے ماشاءاللہ، اس سے ہرگز یہ مراد میں نہیں لوں گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے بات ہمارے لیے جو ہے وہ پیچھے ہے اور محدثین آگے ہیں۔ صرف میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ وہ جو آیت کریمہ ہوگی یا جس پر ہم گفتگو کریں گے تو اس کی تائید کے لیے اس کو محدثین نے کیسے سمجھا، تو وہ مفہوم پیش کروں گا۔ ہوگا قرآن ہی اور ہوگا حدیث ہی، لیکن اس قرآن اور حدیث کو محدثین نے کیسے سمجھا اور آپ اور میں کیسے سمجھ رہے ہیں، صرف اس کو جو ہے وہ دلائل پر روشنی کرنے جو ہے وہ ڈالوں گا اور اسی دلائل کو آگے لے کے چلوں گا۔ اور ساتھ میں اب گزارش ہے کہ کوئی بھائی اگر بیچ میں نہ بولے تو تاکہ ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری کی جا سکے، زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے گا اور لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے اور ہمارے لیے بھی اچھا ہے۔ جزاکم اللہ۔ رضوی بھائی پھر تو یہ کوئی نئی شرط نہ ہوئی، یہ تو وہ طے شدہ شرط ہے نا، اوپر شرطوں میں لکھا ہوا ہے کہ محدثین کا فہم جو ہے وہ آگے ہوگا، تو یہ تو ہماری جو ہے نا اتفاقی بات ہے، یہ نئی شرط نہیں ہے۔ پھر آپ یہ نہ کہیں کہ یہ نئی شرط ہے، اور آپ نے اینڈ لکھنے کے بعد پھر آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، مرضی آپ کی، چلے کوئی بات نہیں، کریں مکمل بات کر کے پھر اینڈ لکھ دینے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں اپنے دعوے پر اپنی جو ہے سب سے پہلی آیت کریمہ پیش کروں گا۔ اگر زید بھائی آپ اجازت دیں تو میں شروع کروں پھر، تاکہ مناظرے کو شروع کیا جا سکے۔ وقت کی کمی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو بھی وقت میں ضائع نہ کروں، اور پھر جو ہے لوگ بھی جو ہے وہ پھر وہ بھی جو ہے ان کو بھی ٹائم ان کو ضائع نہ ہو۔ بات جتنی جلدی شروع ہوگی اتنی ہی لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا، سورۃ یونس آیت نمبر 55، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ رب تعالیٰ قرآن کریم سورۃ یونس اور آیت نمبر 58 کے اندر اعلان فرماتا ہے، قل اے محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ جب اللہ کی طرف سے دو چیزیں آ جائیں، بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کا فضل آ جائے اور رحمت آ جائے، تو کرنا کیا ہے؟ فرمایا فل یفرحوا، خوشی کا اظہار کرنا ہے، فرحت کا اظہار کرنا ہے، اور هو خیر مما یجمعون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ جو کچھ تم نے جمع کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے میں کچھ خاص جو کہ عالم علماء حضرات جو ہیں وہ سمجھیں گے کہ لفظ کل استعمال ہوا ہے آیت کریمہ کے شروع میں، اور کل کی بہت ساری خاصیتیں ہیں، جیسا کہ آپ کسی بھی گرامر کو اٹھا کر دیکھ لیں جو کہ عربی کی گرامر ہے، کل آتا ہے سب سے پہلے کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے جہاں بھی کہیں خاص اعلان فرمایا وہاں فرمایا کل، جیسے کہ کل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دیں۔ تو پھر اسی طرح رب تعالیٰ نے جو ہے اس اور کل جو اس کی خاصیت یہ ہے کہ پہلی والی آیت سے دوسری والی آیت کو، پہلے والے عنوان سے دوسری والے عنوان کو یہ جو ہے درمیان سے جدا کرتا ہے، یعنی پہلے والی چیز کو دوسری چیز کے جدا کرنے کے لیے بھی آیا ہے، اور جس آیت کریمہ کا نیا عنوان شروع ہوگا وہاں سے لفظ کل کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے جب ہماری طرف سے فضل اور رحمت آ جائے تو یہ اعلان فرما دیں کہ وہ خوشی کا اظہار کیا کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میلاد النبی کی حضور قسم جو دنیا نصیب فرمائیں اللہ کے نبی۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں واضح معلوم ہوا کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے آنے پر ہمیں خوشی کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اس کی جو تفسیر ہے، جو اس کا تشریح ہے، وہ ہم بیان کریں گے قرآن کریم ہی سے۔ رب تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
تمہارے لیے ہر چیز رحمت ہے، اللہ کا قرآن رحمت ہے، اللہ کا فرمان نعمت جو آپ کے لیے رحمت ہے، اللہ کی بے شمار تم پر رحمتیں ہیں، لیکن فرمایا سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ کے نبی کریم جو ہے وہ تمہارے لیے دونوں جہان کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں اور سب سے بڑی رحمت ہے۔ تو دوسرا فرمایا فضل، تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، فرمایا تمہاری طرف ہم نے جو محبوب بھیجا ہے نا، تم پہ ہم نے بڑے فضل کر رکھے ہیں، لیکن جو نبی بھیجا ہے یہ سب سے بڑا فضل ہے۔ تو گویا فضل بھی میرے نبی کی ذات ہے، رحمت بھی میرے نبی کی ذات ہے۔ تو اس لیے قرآن سے ہی معلوم ہو گیا کہ جب اللہ کا رحمت تو فضل آ جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شفا ہو جائے تم میں، تم نے کیا کرنا ہے؟ خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ میں چھوٹی سی نظر ڈالوں گا محدثین کی طرف۔ سب سے پہلے میں دیکھوں گا کہ علامہ طبری تفسیر ابن جریر کے اندر لکھتے ہیں اس رحمت اور فضل سے مراد حضور اکرم کی ذات ہے۔ تفسیر ابن عباس کے اندر عبداللہ بن عباس اور قرآن صحابہ کرام میں سے مفسر قرآن ہیں، یہ انہوں نے بھی تفسیر ابن عباس کے اندر لکھا، فرمایا اس رحمت اور فضل سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تفسیر انکشاف کے اندر امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ اکبر ذات اللہ اکبر، یہ امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں، امام جلال الدین تفسیر جلالین کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں، علامہ علوسی بغدادی تفسیر المعانی کے اندر نقل کرتے ہیں۔ تو اتنے زیادہ محدثین اور مفسرین جو بالکل جو ہے متفق ہیں، ہم سب مسئلے کے ہاں، انہوں نے اس سے مراد یہی لیا ہے کہ اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کا فضل اور رحمت حضور کی ذات ہے، صحت کی سے مراد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بھائی قرآن پیش کر رہے ہیں آپ، جبکہ آپ نے اس کا حکم بیان کیا تھا کہ یہ مستحب ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ جس چیز کا اللہ حکم دے وہ فرض اور واجب ہوتی ہے یا مستحب، یہ مجھے بتلائیے گا۔ اور اللہ حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، اب یہ فرض ہوئی یا مستحب ہوئی؟ آپ اس کے نماز کے فرض ہونے کے قائل ہیں یا مستحب؟ اللہ جس چیز کا حکم دے وہ فرض ہوتی ہے یا مستحب؟ آپ اپنے وائس نوٹ میں فرما چکے ہیں کہ وہ مستحب ہے۔ جشن عید میلاد النبی منانا یہ مستحب ہے، اگر کوئی نہ منائے کوئی مسئلہ نہیں۔ استدلال آپ نے یہ لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، آپ اللہ کا فضل ہے، ان دونوں چیزوں کا کوئی انکار نہیں، بالکل صاحب بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہے، جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں۔ آپ کا آنا سب سے بڑا فضل ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ آیات کا مفہوم اگر یہ ہے جو آپ نے سمجھا ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیوں جشن نہیں منایا؟ کیا قرآن آج نازل ہو رہا ہے یا ان کے پاس بھی کوئی قرآن تھا؟ اس کے اندر یہ آیت موجود تھی۔ جو فہم آپ کہتے ہیں فہم سلف اور محدثین علیہ رحمہ کی بھی آپ نے جو چیز نکالنے کی کوشش کی وہ بھی نہیں نکلتی۔ بہرحال میں کرتا ہوں اس پر بھی۔ میں پوچھتا ہوں کہ صحابہ کرام میں سے بھی کوئی ایسا تھا جسے اس آیت کی اس طریقے سے سمجھ آئی جیسے آپ نے سمجھا ہے؟ آپ نے محدثین تو آگے رکھ لیے، صحابہ کرام کیوں نہیں رکھے پیارے بھائی؟ صحابہ کرام اس امت کے محدثین سے بڑھ کر زیادہ محدث ہیں، ان میں سے کسی نے اس کا یہ معنی کیا اور اس پر جشن منایا ہو؟ اچھا، تفاسیر والے بزرگ محدثین آپ نے تفاسیر والوں نے لکھا ہے کہ اس آیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رحمت ہے اور فضل ہے، یہ لکھا مفسرین نے۔ ساتھ یہ لکھا ہو کہ لہذا جشن مناؤ، امام طبری ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے لکھا ہو، ابن کثیر نے لکھا ہو، کسی محدث نے جن کے آپ نے نام لیے ان میں سے کسی نے یہ لکھا ہو کہ لہذا اب آیت یہ آ گئی ہے، مفسرین کا اب کام ہے اس کی گتھی سلجھانا، انہوں نے کہا ہو کہ اس لہذا آپ جشن مناؤ۔ کسی نے یہ تفسیر کی ہو، تفسیر پیش کرنا آپ کا کام ہے، جشن منانا میرا کام ہے۔ تفسیر سے آپ کے مطلب کا مفہوم نہیں نکلتا، اور آپ نے 4 منٹ لیے ہیں، میں اب انشاءاللہ 4 منٹ ہی لوں گا۔ مستحب جو ہوتا ہے نا پیارے بھائی، وہ ہوتا ہے ایسا عمل جو کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، ثواب ہے، اور نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ آپ نے جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے یہ حکم لگایا تھا کہ یہ مستحب ہے، اور ساتھ ہی کہا تھا اگر کوئی نہ کرے تو کوئی بات نہیں۔ اچھا، اگر کوئی مسلمان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ منائے تو کوئی گناہ نہیں۔ پھر آپ لوگ
سختی کرتے ہیں اس حوالے سے اور منواتے بھی ہیں، یعنی مستحب سے اس کو آپ نے آگے رکھ لیا ہے، جو نہ منائے اس کو آپ تان و تشنیع کا بھی نشانہ بناتے ہیں۔ تو پہلے یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ مستحب ہے یا فرض ہے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ جس چیز کا اللہ حکم دے وہ فرض ہوا کرتا ہے۔ یہ آپ کو مبارک ہو ایسا عقیدہ کہ جس میں یہ ہو کہ اللہ حکم بھی دے تو پھر بھی اس پہ بس مستحب بھی ہے، مان لیا تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ماننا تب بھی ٹھیک ہے۔ 4 منٹ آپ نے لیے تھے، 4 منٹ پہ بس کر رہا ہوں، آئندہ 2 منٹ لیں، 2 منٹ میں ہی بات مکمل کریں تاکہ آپ کو آسانی ہوگی، آپ کی آسانی کے لیے۔ جی بھائی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی، بات یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ مستحب ہے، اور اسے جمیع محدثین نے بھی مستحب کہا ہے۔ صرف یہ میرا عقیدہ نہیں تھا یا میں نے کوئی اپنا اپنی فیصلہ نہیں دیا تھا، اسے جمیع جو ہے وہ علماء نے مستحب کہا ہے۔ اب بعض قرآن کریم کے اندر جو یہ خوشی منانے کا جواز ہے، تو خوشی منانا جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا رحمت اور فضل کے آنے پر ضروری ہے۔ آپ نے کہا کہ صحابہ کرام کی بات، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، آپ کے دور کے اندر، اس دور کے اندر کی جو ہے ہر فطرتی دور کا تقاضا ہوتا ہے، اس وقت صحابہ کرام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کا جو غم تھا وہ غالب تھا، تو اس لیے واضح طور پر کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا گیا۔ باقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کیا کرتے تھے بیٹھ کر آپس میں، جیسے کہ جن کو میں نے حدیث پیش کی تھی کہ مسلم شریف ہے، حدیث نمبر 2301 ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک صحابہ کرام کی جماعت سے ہوا، تو جب جماعت جو ہے وہ حضور اکرم کی ولادت کا ذکر کر رہی تھی، تو وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اور آپ کو ہم نے بھیجا ہے، تو ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اسی جو ہے آپ کی اللہ نے آپ کو ہمیں بھیجا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اسی پر۔ تو اسی طرح میرے پیارے بھائی، اس آیت کریمہ کے اندر قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب مستحب عمل ہوتا ہے تو مستحب عمل پر کوئی عمل نہ کرے، تو صحابہ کرام نے اگر واضح کوئی ایسا عمل نہیں کیا، وہ دور کا تقاضا ہے، اور اس کے بعد کہ جتنی مسلمان کرتے آ رہے ہیں وہ اب اگر کوئی کہے کہ وہ صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو یہ بات محدثین نے بھی لکھی ہے کہ صحابہ کرام نے اگر اس طرح عمل نہیں کیا جس طرح ہم کر رہے ہیں تو یہ بات غلط ہے۔ کوئی کہے کہ جو ہے اصلاح کر رہے ہیں اور صحابہ کرام نے نہیں کہا تو یہ غلط ہے۔ اس پر محدثین نے کافی لمبی گفتگو کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے پیارے بھائی، اگر قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اگر اس کے تحت میں کسی محدث کی عبارت پیش کر دوں کہ انہوں نے اس سے استدلال پکڑ کر پھر میلاد النبی کو اندر جو ہے وہ خرافات نہ ہوں اور اس کو جائز کہا ہو اور مستحب بھی کہا ہو اور جائز بھی کہا ہو کہ یہ اچھا عمل بھی ہے جس سے ثواب بھی ملتا ہے، اور یہ بھی کہا ہو کہ اگر یہ صحیح طریقے سے کیا جائے تو یہ باعث برکت ہے، اور وجوبی شکل بھی ایک بیان کی ہے، اگر اس پہ میں جو ہے وہ اگر کوئی اسکین پیش کر دوں تو پھر کیا آپ جو ہے اس بات کو تسلیم کرو گے؟ جی پیارا رضوی بھائی، اچھا مستحب ہے، خوشی منانا ضروری ہے، عجیب بات ہے، جشن منانا مستحب ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے، کہتے جی مستحب ہے۔ جشن منانا فرض ہے، ضروری ہے، ہاں جی فرض ہے کیونکہ آیت ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، تضاد کیوں؟ صحابہ کو غم تھا، آپ کو نہیں ہے؟ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کر رہے تھے، کب؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا وفات کے بعد؟ مسلم شریف کی جو حدیث آپ کہہ رہے تھے یہ صحیح مسلم میں ہے، میں پڑھ رہا تھا وغیرہ، اس حدیث پر کس محدث نے استدلال کیا جشن منانے کا؟ جس محدث نے یہ حدیث لی ہے اس نے استدلال کیا ہے، یہ کس محدث نے اس سے استدلال نکالا ہے؟ آیت پڑھ کر پھر کہتے ہیں کہ صحابہ نے عمل نہیں کیا مستحب پر، جو آیت میں حکم کی صورت میں، یعنی حکم کی صورت میں تھا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ صحابہ نے عمل نہیں کیا۔ بھائی آیت کے اندر حکم تھا، صحابہ نے عمل نہیں کیا، آیت میں حکم تھا، صحابہ نے عمل نہیں کیا، صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ داد دینے والے ذرا نوٹ کر لیں، اور تاکہ اچھے طریقے سے پرسنل میں جا کر داد دے سکیں کہ یہ نئی بات چلی ہے پتہ کہ جس کا حکم اللہ نے دیا صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا، کیونکہ ان کو غم بڑا تھا، وہ اپنے غم کو قربان نہیں کر سکتے تھے اللہ کے حکم پر۔ بڑی بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ اچھا پھر محدثین کی گفتگو کی کہ بطور دلیل صحابہ سے زیادہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا محدثین
صحابہ اکرام سے زیادہ بڑے خیر خواہ تھے امت کے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی پیروی بالکل ضروری ہے، ورنہ دین گرنے والی بات ہے، گرانے والی۔ اور محدثین کی پیروی غیر مشروط، ان کی بات جب کتاب و سنت سے ٹکرائے، اور میں واضح ٹکراؤ پیش ثابت کروں گا انشاءاللہ، اگر محدثین کا فتویٰ کہتے ہیں دکھا دوں کہ وہ اس بات سے آیت سے استدلال کرتے ہیں وغیرہ، بالکل میں نہیں مانوں گا، میں اس چیز کو تسلیم کروں گا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تم پر غیر مشروط لازم ہے۔ جس بزرگ نے کوئی غلط استدلال کیا ہے اس کا رد کیا جائے گا، لیکن قرآن کی آیات اور احادیث کی روشنی میں، ٹھیک ہے؟ یہ بھول جائیں کہ آپ جلال الدین قاسمی پہ اپنے جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ پیش کریں گے تو اس سے معاملہ سیدھا ہو جائے گا، مجھے پتہ ہے، تو لہذا آئیں اور اپنا جواب نوٹ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے محترم بھائی، آپ نے موضوع ہی بدل دیا۔ آپ نے پہلی وائس میں یہ کہا کہ اگر آپ اس پر کسی ایک محدث کا یہ پیش کر دیں کہ انہوں نے جو ہے دلیل پکڑی ہو میلاد کروانے کی، اس عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سیلیبریشن، جشن کہتے ہیں منانا، اور عید کہتے ہیں خوشی کو، اور حضور کی پیدائش کی خوشی منانے کی دلیل پکڑی ہو کسی محدث نے، تو آپ نے کہا اگر پیش کر دو تو میں بھی جشن مناؤں گا۔ آپ پچھلی وائس ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیں میرے محترم بھائی۔ اب آپ کو میں اس کا ثبوت پروف بھی پیش کروں گا، صرف ایک محدث کا نہیں، آپ کو 3 محدثین کا پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن دوسری بات آپ اس کو ذہن نشین فرما لیں کہ بعض، میں نے یہ کہا تھا کہ بعض محدثین کے نزدیک انہوں نے کہا، جیسے کہ شاہ عبداللہ محدث دلوی ہیں، آپ نے کہا کہ یہ جو کام ہے مستحب ہے، اور بعض نے کہا کہ اس حضور کی پیدائش کی خوشی منانا بالکل عین جو ہے وہ ضروری ہے، واجب ہے، یعنی وہ کام ہے جو کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ ہے، واجب کہا۔ اور یہ کس نے کہا؟ وحید الزمان نے کہا، اور یہ وحید الزمان کون ہے اس کو ان کو آپ بخوبی جانتے ہیں، تو اگر وہ بھی گئے تو وہ بھی میں کو سکین کے ساتھ انشاءاللہ پیش کروں گا۔ وحید الزمان کہتا ہے اگر واجب ہے اور وہ مسلمان ہی نہیں ہے، جو حضور کی پیدائش کی خوشی ہی نہ کرے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو ایک طرف وہ آپ کے محدث ہیں، اور ایک طرف جمع والا کہتے ہیں امام تبری کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ امام، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تفسیر ابن عباس پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تفسیر ابن عباس کے اندر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس بندے کا ایمان ہی نہیں ہے، اور اس سے وہ قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس سے انہوں نے اس بات کا ثبوت پکڑا ہے کہ حضور کی پیدائش کی خوشی کی جائے۔ اس کی جو ہے میں آپ کو پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ اب اپنی بات سے بدلیں نہیں۔ کہتے ہیں جی موضوع بدل دیا۔ بھائی میں نے کب موضوع بدلا ہے؟ میں تو جشن میلاد پر ہی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کب کہا تھا کہ محدث کی بات بطور دلیل پیش ہوگی؟ یہ میں نے کہا تھا، بطور دلیل نہیں، بطور تائید پیش ہوگی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ پیش کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، ہم اپنے محدث پیش کرنا شروع کر دیں گے کہ وہ کیا لکھتے ہیں، مان لیں گے آپ؟ اور میری پوری بات نہیں پیش کی آپ نے، کہ میں نے کہا تھا قرآن کی تفسیر میں یہ آیت محدثین نے لکھی ہو کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہو کہ آیت بتلا رہی ہے کہ جشن منانا چاہیے، اس پر خوشی منانا، کسی محدث نے تفسیر میں یہ بات لکھی ہو تو میں مناؤں گا۔ قرآن کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہو، میں منانے کے لیے تیار ہوں، لائیں ذرا اس پر کریں نا جرات ذرا، قرآن کے اندر دکھائیں، میں مناؤں گا۔ یہ نہیں کہ الگ اپنے کسی فتاوی میں لکھی ہو، اور وہ محدث بھی متفقہ ہو کہ ہم اس کو محدث مانتے ہوں، اور ہمارا جو ہے اتفاق ہو اس پر دونوں کا، یا کم از کم ہمارا تو ہونا۔ اور واحد الزما کی بات آپ نے پیش کی، ان کو دوبارہ پیش نہ کیجیے گا، وہ خود لکھتے ہیں کہ اہل حدیث کا اعتقاد مجھ سے جاتا رہا، اور ہم علامہ وحید الزما ان کے 3 ادوار گزرے ہیں، ان کی عبارتوں کا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں، وہ شیعہ بھی رہے ہیں، حنفی بھی رہے ہیں۔ اور تفسیر ابن عباس کی آپ نے بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیش کریں صحیح سند سے، میں مناؤں گا جشن۔ یہ تو صحابی کا فتویٰ آ گیا، پیچھے بات کیا رہے گی؟ بس آپ کے لیے میدان آسان ہو گیا، پیش کریں
اور اس کو صحیح سند کے ساتھ پیش کریں. ضعیف سند سے پیش کیا آپ کی شکست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ رضوی صاحب یہ عبارت بھی پڑھیں اور اس کی سند بھی پڑھیں. اس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کر رہے ہیں وہ راوی ان کا اور سارا سند کے ساتھ اس کو پڑھ دیں. جزاک اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے محترم بھائی، اس کو امام جلال سیوطی نے تفسیر ابن عباس کے حوالے سے یہ آپ کو اوپر میں نے ٹائٹل بھیج دیا ہے. اس نیچے یہ لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کے تحت، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو کھول کے سن سکتے ہیں، نیچے دیکھ سکتے ہیں. اس آیت کا معنی ہے، اب آپ ترجمہ سنیں. اس آیت کا معنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر سے ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جو دنیا کی خوشیوں میں مگن اور اس کے ذریعے دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں اور ہر وقت اس کو جمع کرنے والے ہیں، اور اگر تم کوئی خوشی منانا چاہتے ہو تو فضل اللہ کے فضل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور رحمت پر جشن مسرت مناؤ جو نزول قرآن اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تمہیں عطا ہوئی ہیں. پس بے شک تم دونوں نزول قرآن اور ولادت مصطفیٰ پر خوشی منانے کے بدلے میں ہمیشہ قائم رہنے والی نعمت حاصل کرو گے جو تمہارے لیے اس فانی دنیا میں جو بہتر ہے جمع کر رکھا ہوا ہے، اس سے جو ہے اس سے بہتر ہے. اور آگے لکھتے ہیں حضرت قتادہ اور حضرت مجاہد کے حوالے سے اور علماء سے روایت بھی ہے کہ امام ابو جعفر محمد بن باقر نے فرمایا اللہ کے فضل سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نیچے انہوں نے سند کے ساتھ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ اور مجاہد کے حوالے سے علماء سے روایت بھی لی ہے، اور نیچے اس کا امام ابو جعفر محمد باقر سے جو ہے روایت کی ہے. تو یہ اس سند کے ساتھ میرے پاس یہ حوالہ ہے. اور اسی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت علامہ آلوسی بغدادی تفسیر المانی کے اندر لکھتے ہیں کہ ابو شیخ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ محمد فضل سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور رحمت سے مراد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور خطیب اور ابن عساکر نے ابن عباس سے نقل کیا کہ فضل سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس پر بھی آپ کو وہ نہیں رہے گی بات. اور امام جلال الدین سیوطی اسی آیت کریمہ کے تحت ساتھ میں ایک اور بات لکھتے ہیں کہ امام جلال سیوطی حضرت عبداللہ بن عباس سے جو ہے یہ الفاظ بھی قول ہیں کہ ابو شیخ نے آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا کہ فضل اللہ سے مراد علم ہے اور رحمت مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا جیسے کہ رحمت بنا کر. میں نے آپ کے سامنے وہ آیت میں پڑھی وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین. اور پھر نیچے جواب پیدا کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. رضوی بھائی اس کی سند پڑھیں جناب، اس کی سند پڑھیں، راوی پڑھیں کہ تفسیر ابن عباس میں یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے کن راویان سے یہ پہنچی ہے. ٹھیک ہے، ابن عباس میں جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کیا لینے گئے ہوئے ہیں، اور تفسیر ابن عباس کی سند راویان سکہ راوی جو ہے نا ان کے ساتھ یہ پیش کریں. یہ جو قول آپ پیش کر رہے ہیں نا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کے قول کو سکہ راویوں سے ثابت کریں کہ حضرت ابن عباس کی یہ تفسیر. یہ تو نہیں نا کہ جلال الدین سیوطی کس صدی ہجری کے عالم ہے؟ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اور دوسرے جو ہیں آج کو اٹھے اور کہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ بیان کر رہے تھے. بھائی سند تو ہو نا، سند ہو حضرت ابو ہریرہ تک پہنچے، سند ہو جو ابن عباس تک پہنچے، ان کے زمانے کے لوگ ہوں، وہ سب سکہ ہو، سچے بندے ہوں، بالکل اس کو اصول کے ساتھ ثابت کریں. اس کی سند دکھائیں، سند پڑھیں کہ یہ راوی ہے اس میں اور یہ بیان کر رہے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے محترم بھائی، میں نے آپ کو بتاتا تھا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہد کا وہ آپ امام جلال سیوطی کا یہ بات بتائیے آپ کو جنہوں نے تشریح کی ہے امام تفسیر ابن عباس کی. میں نے وہ اسکین بھی آؤٹ سینڈ کیا. اب کیا یہ بات امام جلال الدین سیوطی جن کا صنفات 911 ہجری ہے ان کو اس بات کا خیال نہیں تھا، یا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے ضعیف ہے اور یا اس کا مفہوم یہ غلط ہے تو پھر اس کو نہیں لینا اور اس پر وہ فیصلہ سنا دیا انہوں نے؟ تو میرے محترم بھائی اس طرح تو نہیں ہوگا نا. اب محدثین کرام جو ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں
اور ہم سے زیادہ جو ہے وہ فہم رکھتے ہیں دین کا، تو وہ اگر کسی چیز پر حجت پکڑتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم محدثین کی بات کو لیں. کیوں؟ محدثین جس چیز پر استدلال کریں، جس حدیث پر جو ہے وہ کوئی فتویٰ جاری کریں یا کوئی حکم لگائیں، تو وہ حدیث محدثین کے ہاں صحیح ہوا کرتی ہے، وہ قول محدثین کے ہاں معتبر ہوا کرتا ہے. تو امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین کے اندر، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب جو میلاد کے عنوان پر کتاب لکھی حسن المقصد فی عمل المولد، اس کے اندر بھی عبداللہ ابن عباس کا یہ قول نقل کیا. اس کے علاوہ علامت الوسی بغدادی تفسیر المانی کے اندر بھی نقل کرتے ہیں. تو کیا یہ اتنے بڑے محدث ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے یہ چیز ضعیف ہے؟ اور امام طبری کا میں نے آپ کو حوالہ پیش کیا، وہ اسکین، اس کے اندر بھی امام طبری نے بھی یہی چیز لکھی ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو کیا اتنے بڑے محدثین کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ ہمیں صحیح سناد دیکھنی چاہیے؟ تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا وضاحت اور ثبوت تو ہوگا جس پر انہوں نے استدلال کیا. تو محدثین کا بلا اس پر شک کیے اور اس قول کو مان لینا، تو یہی ہمارے لیے جو ہے جواز ہے اس چیز کی. اور پھر میں نے آپ کو بتایا یہ مستحب ہے. اگر آپ 10 دن میں تو ایک بھائی اور ڈالوں گا یہاں پر. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے محترم بھائی، میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہد کا وہ آپ امام امام جلال سیوطی کا یہ بات بتائیے آپ کو کہ انہوں نے تشریح کی ہے امام حضرت تفسیر ابن عباس کی. میں نے وہ اسکین بھی آپشن کیا. اب کیا یہ بات امام جلال الدین سیوطی جن کا صنفات 911 ہجری ہے، ان کو اس بات کا خیال نہیں تھا؟ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے ضعیف ہے اور یا اس کا مفہوم یہ غلط ہے، تو پھر اس کو نہیں لینا اور اس پر وہ فیصلہ سنا دیا انہوں نے؟ تو میرے محترم بھائی اس طرح تو نہیں ہوگا نا. اب محدثین کرام جو ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور ہم سے زیادہ جو ہے وہ فہم رکھتے ہیں دین کا، تو وہ اگر کسی چیز پر حجت پکڑتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم محدثین کی بات کو لیں. کیوں؟ محدثین جس چیز پر استدلال کریں، جس حدیث پر جو ہے وہ کوئی فتویٰ جاری کریں یا کوئی حکم لگائیں، تو وہ حدیث محدثین کے ہاں صحیح ہوا کرتی ہے، وہ قول محدثین کے ہاں معتبر ہوا کرتا ہے. تو امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین کے اندر، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب جو میلاد کے عنوان پر کتاب لکھی حسن المقصد فی عمل المولد، اس کے اندر بھی عبداللہ ابن عباس کا یہ قول نقل کیا. اس کے علاوہ علامت الوسی بغدادی تفسیر المانی کے اندر بھی نقل کرتے ہیں. تو کیا یہ اتنے بڑے محدث ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے یہ چیز ضعیف ہے؟ اور امام طبری کا میں نے آپ کو حوالہ پیش کیا، وہ اسکین، اس کے اندر بھی امام طبری نے بھی یہی چیز لکھی ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو کیا اتنے بڑے محدثین کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ ہمیں صحیح سناد دیکھنی چاہیے؟ تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا وضاحت اور ثبوت تو ہوگا جس پر انہوں نے استدلال کیا. تو محدثین کا بلا اس پر شک کیے اور اس قول کو مان لینا، تو یہی ہمارے لیے جو ہے جواز ہے اس چیز کی. اور پھر میں نے آپ کو بتایا یہ مستحب ہے. اگر آپ 10 دن میں تو ایک بھائی اور ڈالوں گا یہاں پر. جزاک اللہ. جی میرے پیارے بھائی، اب ایک میں نے یہ جو کہا تھا کہ یہ مستحب ہے، وہ کس تنازع میں کہا تھا، تو وہ بھی آپ ذرا سن لیں. جس محدثین نے اس پہ یہ کہا کہ یہ جو ہے خوشی منانا یہ مستحب ہے، وہ دلیل پیش کرتے ہیں. سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 14 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اور اے ایمان والو ایسی باتوں کا نہ پوچھو، ایسی باتوں کو نہ پوچھو جو تم پر زہر کی جائیں، تم کو بری لگیں. اور اگر ان اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو زہر کر دی جائیں گی، اللہ ان کو معاف کر چکا. یعنی ایسی چیزیں پوچھو کہ جن کا جواب دیا جائے تمہیں بری لگیں، اور ایسی چیزیں اس وقت پوچھو جب قرآن نازل ہو رہا ہے، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. فرمایا اور ان کو معاف کر چکا اللہ. یعنی درمیانی بھی ایک کیفیت ہے جس کی تشریح کرتے ہوئے یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، کتاب الاتمہ ہے، باب آداب الطعام ہے. حلال جس کو اللہ نے کتاب میں حلال کیا، اور حرام جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا، اور جس سے خاموشی فرمائی وہ معاف ہے. الحلال ما احل اللہ فی کتابہ وحرام ما احرم اللہ فی کتابہ ما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ تو یہ ہے اللہ حضور نے فرمایا کہ جسے تمہیں حلال کیا گیا وہ حلال ہے، جو حرام ہے اور جس پر خاموشی اختیار کی گئی وہ تمہارے لیے معاف ہے، یعنی وہ مستحب ہے. جی دیکھیں میرے پیارے بھائی، آپ نے پھر 3.5 منٹ ضائع کیے.
3.5 منٹ آپ نے لیے. خیر کوئی بات نہیں, آپ کا ٹائم ہے, جیسے چاہیں آپ استعمال کریں, کوئی ایسی بات نہیں. آپ کہتے ہیں کہ محدثین نے یار لیا, اگر جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ وہ اتنے بڑے عالم تھے, ایسے تھے, تو انہوں نے ایسے ہی استدلال کر لیا اور ایسے لکھ لیا تھا, یہ کیا وہ کیا. یار یہ باتیں کسی علمی بندے کو زیب نہیں دیتی, کوئی عامی بندہ کرے تو پھر تو بات الگ ہوتی ہے. دیکھیں جو اٹھے وہ کہہ دے کہ یہ حضرت عباس نے فرمایا, یہ ابن عباس نے فرمایا, یہ فلاں نے فرمایا, اس کی سند تو اس تک سکھا پہنچائے نا, اس کی سند صحیح سند کے ساتھ اس کو ثابت کریں, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ. اب آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ اس چیز کو صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں کر سکے. میں انشاءاللہ امام آپ کے جو امام احمد رضا خان صاحب ہے نا, ان سے دکھاؤں گا کہ وہی اس تفسیر ابن عباس پر نہیں رکھتے یقین, وہی کہتے کہ نہیں ٹھیک, اس کا یہ فلاں راوی نہیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, ذرا احتیاط کریں, ضعیف روایت آپ نے پیش نہیں کرنی. ہمارے اوپر اصولوں پہ لکھا ہوا کہ صحیح سند سے پیش کرنی ہے. آپ کہتے ہیں جی وہ بھائی علماء نے تو سب کچھ لکھا ہے, آپ کو پھر کیا خیال ہے کہ پھر آپ مانیں گے ان چیزوں کو؟ مثلا میں آپ کو ایک پھکی کے طور پر چیز دیتا ہوں کہ آپ صدیق اکبر کس کو سمجھتے ہیں, یعنی سب سے جو سچا ہے آپ کس کو مانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں یا نہیں؟ امام ابن ماجہ لائے ہیں سند کے ساتھ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں صدیق اکبر ہوں, اور جو کوئی میرے بعد کہے صدیق اکبر وہ بڑا جھوٹا ہے. تو کیا کہیں گے کہ امام ابن ماجہ اتنے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے محدث ہیں, انہوں نے اتنی احادیث کی, اتنی خدمت, تو جان بوجھ کے ایک جو ہے یا وہ زیادہ صحیح جانتے ہیں, یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی آپ تکذیب کریں گے؟ معاذ اللہ, ایمان خطرے میں ہے ہمارا. بھائی جب تک اس کی سند نہیں ٹھیک, اس کی سند صحیح نہیں, لہذا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہی نہیں. اسی طریقے سے یہ قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہرگز نہیں. آپ 900 سال کے جو بعد پیدا ہو رہے ہیں, یا 700 سال یا 600 سال بعد ابن عباس, جلال الدین سیوطی ان کی بات پیش کر رہے ہیں کہ وہ ابن عباس کے والے سے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. کوئی اس کی سند نہیں, اس کی سند دکھائیں ابن عباس کی, اس پر پھر آگے بڑھا جائے گا. جو آپ نے مشکات شریف سے پیش کی فی الوقت میں اس سے صرف نظر کرتا ہوں, بات نہیں, پہلے اس کو صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دیں, یا تو آپ نے پیش نہیں کرنا تھا یا اس کی صحیح سند ثابت کریں. اگر اس کی سند صحیح نہیں تو اس پر آپ معذرت کریں, کہیں کہ یار میں غلطی کر گیا, پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے محترم بھائی, سب سے پہلے جو میں نے تفسیر کی ہے اس پر میں نے جو قول تھا میں نے پیش کیا, اس کے علاوہ بھی اور ائمہ کے بھی قول ہیں, لیکن کیونکہ آپ کہتے ہیں جی یہ عام جو مفسر کرام ہیں, جو محدث ہیں, ان کی بات آپ تسلیم نہیں کر رہے کہ انہوں نے لکھ دیا ہے تو لکھ دیا ہے, وہ غلط بھی لکھ سکتے ہیں, یعنی جھوٹ بھی لکھ سکتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی جھوٹ لکھ سکتے ہیں, تفسیر ابن عباس کے اندر جھوٹ ہے. چلو تفسیر ابن عباس کا آپ کہہ رہے ہیں, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا ہے کہ جی اگر اس میں کچھ شواہد ہیں, اس کی کچھ اسناد جو ہے وہ غلط ہیں, تو اس کی بنیاد پر انہوں نے اسے غلط صحیح کہا, تو چلو ٹھیک ہے, اس کی آپ نہ چھوڑ دیں, پھر آپ تفسیر انکشاف کروا جائیں. کسی ایک جگہ پہ اتنے بڑے بڑے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی 1000 سال پہلے گزرنے والے محدث, انہوں نے العلم جو ہے تفسیر کے اندر, اس کتاب کے اندر یہ نقل کیا ہے, اور حقائق التعویل کے اندر امام نصفی نقل کرتے ہیں, امام خازن نے اس کو نقل کیا, امام ابو حیان نے اس کو نقل کیا, اور اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی کی میں بات کر چکا, بعد میں کہتا ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے بھی یہ کہا ہے تفسیر کبیر کے اندر کہ اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کرنا ضروری ہے, حضور کی چیز پر خوش ہونا یہ ہر مسلمان کی نشانی ہے. اور پھر بات رہی کہ میں نے سب سے پہلے یہ تفسیر کی قرآن سے ہی کہ رحمت سے مراد حضور کی ذات ہے اور فضل سے مراد حضور کی ذات ہے. تو جب قرآن سے ہمیں معلوم ہو گیا, قرآن سے بڑی کون سی سند ہے, قرآن سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ فضل اور رحمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور فلیفرحوا, پس خوشی کرو. ٹھیک ہے, تو خوشی کرنا ہم پر یہ واجب ہوا, اور جہاں پر فرمایا ہوا خیر مما یجمعون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے جو تم نے جمع کر رکھا ہے. تو ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی, یہاں قرآن سے جب ہمیں یہ اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے تو قرآن سے بڑی تو کوئی سند نہیں ہے نا. تو یہ آیا جب حکم قرآن ہمارے پاس ہے, حکم ہمیں مل گیا, تو اس پر عمل پیرا ہونا ہماری جو ہے وہ اب ضرورت ہے. جی بھائی, آپ نے دوبارہ سے پھر بات کی کہ
محدثین کی مانے، محدثین کی مانے، میں نے کہا تھا محدثین بطور دلیل پیش نہیں ہوں گے، اوپر لکھا ہوا ہے اس کو ذرا دیکھیں میرے پیارے بھائی. دیکھیں ہم تمام محدثین کی عزت کرتے ہیں، ہم برا بلا نہیں کہتے یا یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے جھوٹ لکھا، آپ اپنی طرف سے یہ کہتے رہے، ہم نہیں یہ جرات کرتے. انہوں نے جو لکھا ہے اپنی سمجھ کے مطابق لکھا ہے، آخر وہ انسان تھے، ہم یہ کہتے ہیں معصوم نہیں تھے، ان کی غیر مشروط پیروی جائز نہیں ہے. یہاں پر جو کچھ چیزیں انہوں نے جمع کی ہیں اور لکھی ہیں وہ چیزیں ان کی اپنی ذاتی آراء ہے، اور ذاتی آراء جو ہے وہ دین نہیں ہوتی کسی شخص کی غیر نبی کی، سمجھ لیں. یہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دین کے اندر تو یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے نہیں بولتے تھے، اللہ کی وحی سے بولتے تھے. ایک عام انسان کا غلطی کر لینا ہے یہ تو ہم دونوں کے نزدیک مسلم ہے، تو لہذا آپ نے اس سے جو ہے تفسیر ابن عباس کی بات کو چھوڑ دیا، چلے اچھا کیا، ظاہری بات ہے وہ نہیں ہے. اب پھر آپ آیت لائے ہیں. دیکھیں میرے پیارے بھائی، اگر آیت کا یہی مفہوم ہے تو پھر یہ تو فرض ہوتی ہے، آپ کا مستحب کہنا پھر غلط ہو گیا. آپ کہیں کہ یہ مستحب نہیں ہے فرض ہے. اب آپ فرض کریں گے تو یہ پھندا گلے میں پڑے گا کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے اس فرض کو ترک کیا ہے. کیوں ترک کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز فرض ہو، اللہ اس کا حکم دے اور رسول اللہ اس کو نافذ بھی نہ کرے، اور صحابہ کرام میں سے بھی کوئی اس کو نافذ نہ کرے، نہ اس دور میں ہو. ایون کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کو آپ امام اعظم مانتے ہیں، انہوں نے بھی اس آیت کے حوالے سے ان کو بھی اس کی یہ سمجھ نہ آئی ہو. تو پیارے بھائی، اور بار بار آپ جو دلیلیں دے رہے ہیں نا قرآن سے حدیث سے، آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ ہیں مقلد، اور مقلد کو یہ حق نہیں کہ وہ قرآن اور حدیث پیش کرے. آپ حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، ان کی بات ہی پیش کر دیتے. علامہ ابن جوزی کی کتاب کی آپ نے بات کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ ابن جوزی کی وہ کتاب بھی حوالے کے طور پر دیں، اور اس کو بھی جو ہے علامہ ابن جوزی کی کتاب ثابت کریں کہ یہ ابن جوزی کی کتاب ہے، 1000 سال پرانی کتاب ہے. پھر اس پہ بات ہوگی، پھر اس کی تحریر. اور بار بار یہ کہنا کہ رحمت سے مراد اور فضل سے مراد، اس کا انکار نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، فضل ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس رحمت پر جشن منانا ہے، یہ دکھانا ہے آپ نے کہ یہ لکھا ہو کہ جشن مناؤ، اس پر جشن عید میلاد النبی مناؤ، یہ دکھانا ہے آپ نے. انشاءاللہ منانا ہمارا کام ہے. اور میرا خیال رات کافی ہوگی، آپ وائس نوٹ کریں، پھر اس کے بعد چھٹی کرتے. صبح جب بھی آپ کے پاس وقت ہو آ جائیں، وائس نوٹ چھوڑیں، جب میں سنوں گا فری ہوں گا میں رپلائی کر دوں گا. وقت کو باندھنے کی ضرورت نہیں، جیسے ہی آپ فری ہوں گے آپ وائس نوٹ چھوڑ دیں، میں سن لوں گا. جب میں فری ہوں گا میں چھوڑ دوں گا اور آپ سن لیں گے اور جواب دیں گے. جزاک اللہ. انہوں نے جو لکھا ہے اپنی سمجھ کے مطابق لکھا ہے، آخر وہ انسان تھے، ہم یہ کہتے ہیں معصوم نہیں تھے، ان کی غیر مشروط پیروی جشن منانا ہے، یہ دکھانا ہے آپ نے کہ یہ لکھا ہو کہ جشن مناؤ، اس پر جشن عید میلاد النبی مناؤ، یہ دکھانا ہے آپ نے. انشاءاللہ منانا ہمارا کام ہے. اور میرا خیال رات کافی ہوگی، آپ وائس نوٹ کریں، پھر اس کے بعد چھٹی کرتے. صبح جب بھی آپ کے پاس وقت ہو آ جائیں، وائس نوٹ چھوڑیں، جب میں سنوں گا فری ہوں گا میں رپلائی. جی میرے پیارے محترم بھائی، بات یہ ہے کہ سورۃ انبیاء ہے، آیت نمبر 7 ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس پاس پوچھو تم ذکر کرنے والوں سے، اگر تم نہیں جانتے تو تم ان مومنوں سے پوچھو جو قرآن کریم کے علماء ہیں. تو جس وقت انبیاء ہے 7 ہے، یہاں محدثین بھی آ جاتے ہیں. اور آپ کو یاد ہو تو آپ نے آتے ہی ایک آیت میں پڑھی تھی کہ جب تم میں تنازع ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول طرف آ جاؤ، اور وہاں پر بھی آپ نے جو ہے تیسری سٹیپ پر جو نام لیا تھا وہ محدثین کا لیا تھا. تو میرے عزیز بھائی، بات یہ ہے کہ اب میں آپ کو علامہ ابن جوزی کی کتاب پیش کروں گا. اور علامہ ابن جوزی وہ ہیں جن کے متعلق محمد بن عبد الوہاب، عبداللہ ابن محمد عبد الوہاب، جو آپ کے ہاں بہت بڑے امام اور محدث مانے جاتے ہیں، آپ نے ان سے استدلال کیا اور ان کی کتاب کا حوالہ دیا. وہ کیسے، میں آپ کے سامنے وہ بھی مختصر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیش کروں گا جو لکھی ہے محمد بن
عبد الوہاب نے، تو آپ نے اس میں لکھا کہ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد آپ کے اہل خانہ میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ اسے اجر دیا جاتا ہے جو کہ اس کافر شخص نے حضور کی خوشی میں کیا تھا۔ تو کیا محمد بن عبد الوہاب کو بھی اس بات کا خبر نہیں تھی کہ جو ہے یہ ابن جوزی جو ہے وہ غلط لکھے ہیں اور یہ قیاس غلط ہے؟ تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کا سکین سینڈ کرتا ہوں۔ بسم اللہ، یہ ابن جوزی کتاب مجھے دینا، یعنی نبی کی طرح کو دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے محترم بھائی، میں نے آپ کے سامنے عبد الرحمن ابن جوزی محدث کبیر، ان کے بارے میں بہت بڑے بڑے علماء آپ کے بھی لکھے گئے ہیں اور ہمارے بھی لکھے گئے ہیں، اور ان کی کتابوں کا ذکر آپ کی کتابوں سے بھی ملتا ہے، جیسا کہ میں نے وہ مختصر سیرت رسول کا حوالہ دیا ہے، وہ بھی آپ کو سینڈ کرتا ہوں انشاءاللہ جلدی ہی۔ اور وہ کتاب دینا دوسری، تو میں یہ جو کتابیں کو اسکین آپ کو سینڈ کیے ہیں، اگر آپ کہیں تو جو حوالہ کہیں میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ان محدثین نے 1000 سال پہلے گزرنے والے محدثین نے 2 میلاد کے عنوان پہ کتابیں لکھ دیں، اور ان کتابوں میں وہ مختلف قسم کی بحث کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہوں گا، فرماتے ہیں لا زال اہل الحرمین شریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون مجلس ولد النبی۔ فرمایا ہے ہمیشہ سے اہل اسلام جو مسلمان ہیں وہ میلاد کراتے آ رہے ہیں، اور ہمیشہ سے جو ہے وہ مکہ کے لوگ، مدینہ کے لوگ، جو ہے شام کے لوگ، مصر کے لوگ، یمن کے لوگ اور تمام عرب کے لوگ مشرق سے لے کر مغرب تک میلاد کی محفل منعقد کرتے آ رہے ہیں۔ یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول، اور ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جایا کرتی تھی، وہ ایسے عاشق رسول تھے۔ تو اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ انہوں نے ان کتابوں کے اندر حدیث لکھی ہیں، دلائل لکھے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو میں ابھی، اور یہ ایک آخر میں نے جو اسکرین شاٹ کیا ہے، یہ میں نے جو کیا کہتے ہیں ادھر یہ پیرس کے ایریے سے یہ کتاب منگوائی ہے۔ یہ کتاب پاکستان کے اندر آپ کو میسر نہیں ہوگی، المیلاد النبی۔ اس کے حوالے جات آپ کو بہت ملیں گے، کیونکہ یہ ہمارے پاکستان میں آئی تو ہوئی ہے کتاب، بہت جگہوں سے، لاہور سے، پاکستان لاہور سے ملے گی آپ کو، اور مختلف ایریوں سے مل جائے گی آپ کو، بڑے کتب خانوں سے آپ جا کر ذکر کرنا۔ تو ان کتابوں کے جو یہ عربی کے اندر ہے، ان کا ترجمہ بھی نہیں آیا، یہ جو دوسری کتاب ہے، اور جو ذکر رسول اللہ ہے دوسری الملت ہے، اس کا ترجمہ آ گیا ہے۔ تو دونوں کتابیں میں نے آپ کو اسکین سینڈ کر دی ہیں، آپ باقی جو کہتے ہیں میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں۔ جی رضوی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ کتابیں سینڈ کی، اس کے اسکین وغیرہ نکالیے، اور جو عبارت آپ نے پڑھی ہے وہ بھی جو ہے بتلائیے کہ یہ عبارت ہے، یہ ہے۔ دوسری بات، یہ چیز پیش ہو رہی ہے محدث کی اپنی آراء، اور وہ بھی دے رہے ہیں کہ یہ ایک خبر کے ایسے ہوا کرتا تھا وغیرہ۔ اب انشاءاللہ ان کتب کی تو تحقیق ہوگی، میرے علم میں تو یہ کتابیں نہیں تھی، بہرحال اس حوالے سے تو انشاءاللہ بات ہوگی، بالکل آپ بے فکر رہیں۔ رات کافی ہو گئی ہے، ہم یہاں پر وقفہ کرتے ہیں، آپ بھی سو جائیں، میں بھی سوتا ہوں، آرام کرتے ہیں، صبح انشاءاللہ بات ہوگی۔ اور آپ ان باتوں کا جواب جو ہے تیار کر کے رکھنا کہ آپ مستحب کہتے ہیں جبکہ قرآن میں حکم ہے اس کا۔ آپ مستحب کہتے ہیں ایسا مستحب جس پر صحابہ اکرام کا عمل نہیں، آپ نے خود مانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اینڈ بھی لکھا ہے، پھر ریکارڈنگ کر رہے ہیں آپ، بڑے افسوس کی بات ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ مستحب جو ہوتا ہے اس کا ترک ہے کیا، مستحب کا ترک کیا صحابہ اکرام نے، اور بعد والوں کو جو ہے وہ مل گیا۔ یہ چیز آپ دکھانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ دین اسلام میں نہ تو اس کا حکم ہے، نہ ہی یہ مستحب ہے، نہ ہی یہ کوئی اچھا عمل ہے، بالکل یہ بدعت ہے، اور یہ بڑا ہی برا فعل ہے اور گمراہی ہے یہ بالکل۔ ہم اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ، ہم دلائل عرض کریں گے اپنے وقت آنے پر۔ آپ جو چیز پیش کر رہے ہیں اس کو قرآن سے، حدیث سے، یعنی محدث نے کہا ہو کہ قرآن کی آیت لی ہو، اپنی رائے نہ ہو، اور کوئی واقعہ نہ ہو کہ فلاں جو لوگ ہیں وہ مناتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو نہیں مناتے، ان کا نام منانا دلیل۔ اور ان لوگوں میں کون ہے؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان ہے جنہوں نے نام منایا ہے، اور آپ نے خود بھی مانا ہے، اور غم کی بات یہ ہے کہ ان کو غم تھا وغیرہ۔ تو لہذا ان کتب میں سے آپ نے پیش کرنا ہے کہ اس محدث نے آیت دی ہے کہ یہ آیت ہے، اس کا یہ استدلال ہے، اور مفسرین نے اس کی قرآن کی آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے۔
یہ ساری چیز ہو، اس محدث کی اپنی ذاتی رائے جو ہے وہ کتاب و سنت کے اگینسٹ اس کوئی حیثیت نہیں رکھتی. صاف بات ہے، کیونکہ ہم نے یہ بات سامنے رکھی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے پڑھی تھی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اس میں بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اولو الامر پر محدثین کا، ہاں بالکل اولو الامر کی بات کی گئی ہے اس میں، لیکن ساتھ ہی کہا ہے کہ تنازع کی صورت میں تو اولو الامر کو چھوڑ دینا ہے. اولو الامر کی تو اب بات رہی نہیں. اولو الامر کی بات تو تب ہوگی نا جب ان کی غیر مشروط پیروی سے تو روکا گیا ہے. اور علامہ ابن جوزی ہو یا کوئی ہو، جن کی بات کتاب و سنت سے ٹکرائے گی ان کی اس بات کا رد ہوگا. باقی ان کی عزت اپنی جگہ پر، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ان پر، ان کا اپنا موقف اپنی جگہ پر، ان کی اپنی ذاتی سوچ جو ہے وہ دین اسلام نہیں بن سکتی. دین وہی ہے جو نازل ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے. لہذا اللہ حافظ. موبائل کی بیٹری بالکل ڈیڈ لیول تک جا چکی ہے. آپ اپنا وائس نوٹ چھوڑیں گے، چاہے 1 چھوڑ 2 چھوڑ دیں 3 چھوڑ دیں، اور جیسے ہی میں فری ہوں گا صبح میں انشاءاللہ سنوں گا، اس کا جواب دوں گا. پھر جیسے ہی آپ فری ہوں آپ جواب دیجیے گا. اس طریقے سے بات چلتی رہے گی، ہوتا رہے گا سب کچھ. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. علامہ صاحب اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ نے ٹائم دیا. اب میں انشاءاللہ جو وائس چھوڑ کے جاؤں گا آپ ان کو سن لینا، اور جب آپ جواب دے دینا تو پھر میں آ کر اس سے جو ہے پھر سے سن لوں گا جیسا کہ آپ نے حکم کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مستحب، تو میرے محترم بھائی قرآن کے اندر کئی حکم ایسے بھی ہیں کہ، اور حدیثوں کے اندر کئی حکم ایسے بھی ہیں کہ جن میں مستحب واضح ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث پیش کی ہے، اور ائمہ سے بات کا استدلال کرنا، ان سے چیز لینا، اور ان کی بات جو ہے وہ جو انہوں نے تحقیق کی ہے، تحقیق حق کی ہے، اور صرف ایک ائمہ کی بات نہیں تھی. اس پر اگر آپ کہتے ہیں ذاتی سوچ، ذاتی فکر، تو میں کہتا ہوں آپ نے کہا کہ یہ ہم ثابت کریں گے یہ گمراہی ہے اور یہ ہے. میں تو کہتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ گمراہی ہے اور یہ آپ قرآن حدیث ثابت کریں گے تو پھر ساتھ میں یہ آپ یہ ثابت نہیں کریں گے کہ یہ میلاد النبی جو ہے یہ کام کرنا گمراہی ہے. پھر آپ یہ بھی ثابت کریں گے کہ جتنے محدثین نے، جتنے علماء نے، آپ کے علماء نے ان کی اس کی تائید کی ہے تو وہ بھی گمراہی کو تائید کرتے ہیں. اور جو گمراہی کی تائید کرے وہ کون ہوتا ہے؟ جو گمراہی کو جو ہے وہ پھیلائے وہ کون ہوتا ہے؟ جو گمراہی کی ساتھ دے وہ کون ہوتا ہے؟ کیونکہ ساتھ تو حق کا دینا ہے، گمراہی کو تو نہیں دینا. اگر آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے کام نیا ہے اور غلط کام ہے، گمراہی ہے، تو کیا محمد بن عبد الوہاب نے سیرت الصوفیہ مختصر سیرت کے اندر جو دلیل دے کر، حدیث کی دلیل دے کر، اور یہ کہا ہے کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے جو بھی کرے؟ ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، میں نے پہلے عرض کی کہ مستحب عمل وہ ہوتا ہے کوئی کرے تو ٹھیک ہے. صحابہ کرام اس وقت جس مشرتی نظام میں تھے، آپ نے جو ہے اس پر حضور کا ذکر کر کے صرف ہی اس پر ہی جو ہے اکتفا کیا، تو صحابہ کرام بھی اپنے طریقے سے جو ہے وہ حضور کا ذکر کرتے رہے. میں آپ کو اس کی بشمار دلیل دے سکتا ہوں. حضور کی شان میں جو ہے وہ جنگ کرتے رہے، جہاد کرتے رہے. تو یہی حضور قسم سے محبت کی ضمانت تھی، اور حضور قسم کا یہی جو ہے نا میلاد کا تذکرہ تھا. اور جیسا کہ میں نے جن کو حدیث پیش کی تھی کہ حضور کی پیدائش خوشی میں صحابہ کرام بیٹھ کر خوشی کر رہے تھے، تو وہ بھی حضور کے سن کے میلاد بھی تو پڑھ رہے تھے. ہمیں میلاد میں یہی کرتے ہیں کہ حضور کی پیدائش کے حوالات پیش کرتے ہیں، حضور کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ، اور استغفار کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں اپنا نبی ہم نے بھیجا. تو اس پر صحابہ کرام بھی عمل پیرا ہوئے. تو یہ اگر اس کو کہا جائے مستحب، اس صورت میں ہوگا واجب. ٹھیک ہے. اور واجب کی صورت ایک اور بھی ہے، وہ میں اگلی اس وائس سے سینڈ کرتا ہوں. یہ وائس امید ہے کہ آپ بعد میں سن لیں گے، مجھے برا نہیں کہیں گے. معذرت چاہتا ہوں، ٹائم تو دوں گا یہاں پر. تو صحابہ کرام کا ایسے عمل رہا تو یہ عمل ہوا واجب. اور اگر اس کو آپ محدثین کی نظر سے دیکھیں تو محدثین نے بالکل ٹھیک کہا ہے، کیونکہ محدثین اس کو مستحب عمل سے لیتے ہیں کہ محدثین کے پاس
یہ جو ہے کچھ حدیثیں ہیں اور کچھ آیت کریمہ ہیں، ان سے استدلال کیا ہے. جس کے آج میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس پر میں نے میرے پاس بڑا محدثین کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہیں اپنی تفسیروں کے اندر اس سے دلیل پکڑی اور پھر آگے اس پر جواز کیا، اس کے آگے پورے پورے باب قائم کیے ہیں. اور اس طرح جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 7 پڑھی کہ پس پوچھو تم ذکر کرنے والوں سے، اگر تم نہیں جانتے تو تم ان سے پوچھو جو قرآن کریم کے علماء ہیں. تو علماء سے مراد کون ہیں؟ جو محدث ہیں وہ ہیں. اور تفسیر در منصور کے در امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نے ایک حدیث اسی کے تحت جو ہے ایک حدیث لکھی ہے کہ ابن وہ کتاب دینا یار، ابن مدودیہ ابن مدودیہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، حالانکہ وہ منافق ہیں. عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے ائمہ پر جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتے اور اپنے ائمہ پر طعن کرتے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے ائمہ؟ فرمایا رب نے فرمایا فاسألوا، یعنی جن سے سوال تم پوچھتے ہو علماء. ٹھیک ہے، تو محدثین ہمارے علماء ہیں، تو ان سے جو سوال کرتے ہیں ان سے ہمیں چیز لینی ہے کہ وہ اس پر کیا تحقیق کر کے لائے ہیں. تو آج آپ کا اور میرا قیاس تو بڑا نہیں ہے نا، آپ کا اور میرا علم تو کچھ بھی نہیں ہے نا. ہم تو میرے بھائی ٹھہرے ایک چھوٹے موٹے جو ہے وہ کتاب کو دیکھ کر پڑھنے والے. تو جو اتنے بڑے بڑے محدثین گزرے جنہوں نے 22 جلدوں پر جو ہے وہ تفسیریں کی ہیں، قرآن کو سمجھا ہے، تو انہوں نے کیا اس سے مفہوم لیا ہے وہ میں نے یہاں پر عرض کی ہے کہ سورۃ یونس سے بھی یہ استدلال پکڑا. اور پھر ان کئی مفسرین نے اس کے تحت ابو لہب سے جو ہے وہ حدیث جو ہے ابو لہب والی کافر والی وہ بھی اس میں نقل کی ہے. اور سب سے بڑی میں نے جو حوالہ پیش کیا کہ سیرت الرسول کے اندر آپ کے محمد بن عبد الوہاب صاحب نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اگر آپ گئے تو وہ بھی میں وہ سینڈ کر دوں گا. تو اس لیے میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ ان چیزوں کے تھوڑا سا مجھے جواب دیں تاکہ میری اس طرف سے رہنمائی ہو جائے کہ محدثین نے ان حدیثوں سے پکڑ کر اور ان جو ہے اس آیت کریمہ سے اس بات کی دلیل پکڑی ہے کہ حضور کی پیدائش پر، اور بعض محدثین نے کہا کہ اس پر اسلاف کا عمل نہیں، جیسا کہ امام اور امام زیبی اور امام قرطبی نے کہا کہ اس پر یہ صحابہ کرام نے اس پر عمل پیرا نہیں ہوئی ہے. یعنی صحابہ کرام سے ہمیں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی کہ جس پر سے یہ ظاہر ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن صحابہ کرام نے منایا ہے پیدائش کا. یہ دلیل ہمیں صحابہ کرام سے کوئی ایسی نہیں ملتی. اس پر امام قرطبی اور امام زیبی نے یہ کہہ کر پھر یہ فتویٰ دیا، یہ فتویٰ جاری کیا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا یہ ایک مستحب اور مباح عمل ہے، جائز عمل امر ہے، اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا. اس کی جواز کی دلیل نہیں ہے تو عدم جواز کی بھی دلیل نہیں ہے. تو آگے امید ہے کہ آپ عدم جواز کی دلیل پیش کریں گے تاکہ وہ عدم جواز جو ہے وہ آپ دلیل پیش کریں تاکہ میری اس آیت کریمہ کا مفہوم بھی سمجھائیں تاکہ میری رہنمائی ہو سکے. جزاک اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میں نے ایک سکین بھیج دیے ہیں ابن جوزی کتابوں کے دونوں کے. ایک پر ریاض کی گورنمنٹ کی مور ہے اوپر، اور نیچے جو ہے یہ لبنان، نیچے اس کی جو مکتبہ لکھا ہوا ہے یہ بھی دیکھ لیں. یہ مجھے ایک عزیز نے جو ہے آؤٹ آف کنٹری سے لا کے دیے، یعنی پاکستان کے باہر سے لا کے دیے ہیں، اور اس پر جو ہے تصدیقی مورے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے حوالے ملتے ہیں. بہت بڑے بڑے محدثین نے ان کتابوں کے حوالہ جات لکھ کے اپنے کوٹ کیے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے پیش کیا کہ ابن کثیر ہو گیا، ابن تیمیہ ہو گئے، یا ان لوگوں نے بھی ان کے حوالہ جات میں نے اکثر جگہ پڑھا ہے کہ انہوں نے کوٹ کیے ہیں. اور اب سب سے بڑی بات میں پہلے اب آپ اس کے سینڈ کرتا ہوں مختصر سیرت رسول عبد الوہاب صاحب کی جو ہے اس میں بھی انہوں نے اس کا حوالہ کوٹ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوی صاحب، میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ شرائط کی پابندی نہیں ہو رہی. شرطوں کے اندر ہم نے پیارے بھائی یہ لکھا تھا کہ 2 منٹ سے اوپر وائس نوٹ نہ ہوگا، جبکہ میرے سو جانے کے بعد آج صبح میں جب دیکھ رہا ہوں 8 منٹ کی ریکارڈنگ تقریباً آپ کی بنتی ہے. تو اس بات پر
خیال کیجئے اب 2 منٹ سے اوپر نہ ہو بات۔ یہ جو 8 منٹ ہیں ان کے میں 8 منٹ میں ہی جواب دوں گا، اور جس سکین کا آپ سے مطالبہ کیا جائے وہ آپ لگائیں، ہر سکین نہ لگائیں، اس کی آپ کو اجازت نہیں۔ اور پابند رہیں شرطوں کا، میں بھی شرطوں کا پابند ہوں۔ المسلم علی شروطہم، مسلمان اپنی شرطوں کا پابند ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لہذا میرے پیارے بھائی 2 منٹ سے اوپر نہیں جانا، اور آپ نے بارہا دفعہ فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے 2 منٹ سے اوپر نہیں جانا، تو لہذا اور اس کے علاوہ جو گروپ کے اندر یہ جو مطلب پوسٹ ہو رہی ہے وغیرہ گفتگو ہو رہی ہے، ان بھائیوں سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا را آپ چپ رہیں، یہ اپنا شوق بچا کے رکھیں، جیسے ہی مناظرہ ختم ہوگا آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ اس سے تکلیف ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے ڈھونڈنے میں، اور بندہ موضوع سے بھی باہر نکل جاتا ہے۔ تو میری اپیل ہی ہے سب بھائیوں سے، تو ویٹ کریں، میں 8 منٹ جو رضوی صاحب نے لیے ہیں 8 منٹ ہی میں لوں گا، اور اس کے اندر ہی میں انشاءاللہ یہ جو ان کے اعتراضات ہیں وہ دھو دوں گا اور اپنے اعتراضات لگاؤں گا، اور انشاءاللہ پھر گفتگو چلے گی 2-2 منٹ کی۔ جیسے ہی رضوی صاحب فری ہوں گے وہ وائس نوٹ کریں گے، جیسے ہی میں فری ہوں گا اور میں کروں گا، اور وائس نوٹ بات مکمل ہونے پر آخر میں اینڈ لکھ دیں گے، تاکہ دوسرا فریق اینڈ دیکھتے ہی اپنا وائس نوٹ چھوڑے جیسے ہی وہ آن لائن ہو۔ در منصور علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر سے آپ نے فرمایا کہ وہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کے تحت کہ آپ نے دلیل لی کہ علماء پر تان کرنا وغیرہ روایت پیش کی آپ نے۔ اچھا جی، علماء پر تان وغیرہ کرتا ہے، کون کرتا ہے بھائی؟ ان کی خطا کو خطا کہنا یہ غلط ہے کیا؟ یہ تان ہے۔ آئیے مثال کے طور پر آپ کی ہدایہ شریف میں لکھا ہے کہ جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اب سنتے جائیے گا، میں پوچھتا ہوں کون ہے جن کو حرام کیا ہے؟ ماں، بہن، بیٹی وغیرہ؟ تو لکھتے ہیں کہ جن عورتوں کو اللہ نے حرام کیا ہے مرد پر، ان کے ساتھ نکاح کرنا اور ان کے ساتھ ہم بستری کرنے والے پر کوئی حد نہیں۔ حدیث ہے نسائی شریف میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے شخص کی گردن اڑانے کا حکم دیا۔ ابو حنیفہ کے نزدیک کوئی حد نہیں۔ قرآن و حدیث آپ کس کی مانیں گے؟ قرآن و حدیث کی مانیں گے یا حضرت ابو حنیفہ کی؟ آپ رد کریں گے، جبکہ وہ بھی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اس آیت کے تحت وہ بھی تو اہل ذکر ہے، ان سے سوال کرنا، وہ ان سے سوال کریں گے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم بستری اگر کوئی کرے گا اپنی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ تو یہ ٹھیک ہے، اس پر حد نہیں آئے گی، جبکہ حضور حد لگوا رہے ہیں۔ اب اپنے ایمان کو آواز دیجئے پیارے بھائی کہ کس کی مانیں گے؟ اس پر آپ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا میں حسن ظن رکھتا ہوں، آپ کہیں گے کہ یار ان کی بات غلط ہے، انہوں نے نہیں یہ، یا تو انہوں نے لکھا نہیں کہ جس کی بھی ہے یہ غلط ہے۔ بہرحال الہدایہ میں یہ لکھا ہوا ہے عند ابی حنیفہ، یہ ابی حنیفہ ہے، اور ہدایہ پر تو صاحب حنفیوں کا اعتماد ہے۔ تو آپ حدیث اور قرآن ہی مانیں گے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر تان کر رہے ہیں۔ آپ کی غیرت یہی ہے کہ ان کی غلطی ہے، ان کی یہ فقہی بات ہے، ان کا اجتہاد غلط ہے اس پر۔ اب آپ ایسا کہہ دیں گے کہ اجتہاد غلط ہے اور قرآن حدیث مان لیں گے تو یہ تان کرنا ہو گیا؟ نہیں، امام صاحب فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کے اندر شامل ہے، لیکن آپ رد کریں گے اور اس پر آپ عند اللہ ماجور ہوں گے۔ تو پھر میرے پیارے بھائی آپ بھی ایسا ہی کریں، کفر غالب آتا جا رہا ہے، نکلے اسلحہ لے کے، آپ جھنڈیاں چھوڑیں، ڈھول تماشے چھوڑیں۔ صحابہ کا میلاد اگر جنگوں سے ہوتا تھا کہ وہ جنگ کیا کرتے تھے، یہ میلاد منا لیا انہوں نے گویا، آپ بھی لے کے نکلے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اس طریقے سے آئے سر ذرا کمال ہو گیا، جنگ لڑ رہے ہیں اور میلاد ہے، وہ جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ جو ہے ادھر جھنڈیاں لگا رہے ہیں، بھائی کمال آپ کی دلیل ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضی صاحب آپ کا یہ فرمانا کہ اگر قرآن و حدیث میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو مستحب ہیں اور اس سے دلیل لی کہ یہ بھی تو مستحب ہو سکتا ہے، بھائی یہ بتائیں کہ کوئی آیت یا حدیث بتلائیں جس میں اللہ نے حکم دیا ہو کسی کام کا اور وہ مستحب ہو، دلیل دیں اس پر کہ یہ کام ہے، اس کا اللہ نے حکم دیا اور یہ ہے مستحب۔ ائمہ سے استدلال کرنا درست ہے، مگر کب تک؟ جب تک اطاعت اللہ اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، اس کے مطابق ہے۔ جہاں اطاعت سے خالی ہو کر ائمہ کی مان لی، یہی جرم ہے۔
ائمہ معصوم نہیں، نہ ہی ان پر وحی آتی تھی، غلطی کا لگ جانا بڑی بات نہیں، ان کی عزت کے منافی نہیں، وہ مر گئے، اللہ ان کی خدمت پر اجر دے، عند اللہ وہ ماجور ہے، اور اجتہاد کی مکمل طاقت تھی ان میں، اور اجتہاد کرنے والا خطا پر بھی ثواب حاصل کر لے گا۔ یہ ہے حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اگر وہ غلط بھی ہوں گے تو پھر بھی ثواب ہی لیں گے۔ اور محمد بن عبد الوہاب آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ کہیں کہ وہ حجت ہے آپ کے لیے، یا آپ ان کے مقلد ہیں اور ان کی تقلید کی وجہ سے جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں پھر کہہ دوں گا کہ ان کی ہر بات مانیں، انہوں نے لکھا ہے سب حجت ہے آپ کے لیے، تو کتاب التوحید پڑھیں اور پتہ چل جائے گا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کیا تھے۔ جس بزرگ کی بات کریں گے ان کے تحت اس قاعدے کو رکھیں کہ لیکن پھر بزرگ کی عزت بھی کریں، ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن اتباع صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، میرے حضور کا حق ہے، یہ وہ ناطق وحی ہیں، اور انہوں نے ہی بتلایا ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت خالق، جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو مخلوق کی ایسی صورت میں نہیں ماننی۔ صحابہ جنگ کرتے رہے، گویا میلاد مناتے رہے، واہ واہ ماشاءاللہ، اور یہ تو کمال کر دیا، تو آپ بھی ایسا ہی کریں نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کی پہلی وائس سنی ہے، آپ نے کہا سب سے پہلے کوئی ایسی مثال پیش کریں کہ مستحب، تمام حضرات اس پر توجہ فرمائیں کہ قرآن کریم میں جہاں بھی فعل امر استعمال ہوتا ہے وہاں پر کئی جگہ پر جو ہے وہ اس کا مفہوم جو اللہ کا حکم ہو رہا ہوتا ہے، جو امر ہوتا ہے، کئی جگہ پہ وہ فرض کے لیے آیا، کہیں واجب کے لیے آیا، کہیں مستحب کے لیے آیا۔ مثال پیش کر رہا ہوں، رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہاں پر فعل امر ہے اور یہ فعل امر جو ہے فرض کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَاذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّہِ عَلَیکُمْ، اذکروا تذکروا نذکروا، یہ جو لفظ امر آ رہا ہے یہاں لفظ امر